آج ہم جس دور میں چل رہے ہیں، اس دور میں فتنوں میں سے ایک ایسا بڑا فتنہ جسے قادیانیت کا فتنہ کہتے ہیں، جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک پیغمبر ہے، اسی قرآن کو مانتے ہیں، ایسی ہی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک سادہ مسلمان ان کی باتوں کو سن کر، ان کی باتوں کو جان کر ماننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہوتا مرزا قادیانی خود بھی کافر تھا، اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اور جب ایک مسلمان کے سامنے کسی کا کفر بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے شاید کہ منبر رسول پر بیٹھا ہوا مولوی، مصلی رسول پر کھڑا نبی کا وارث، یہ لوگوں کے اندر کوئی تفرقہ بازی پھیلا رہا ہے، شاید یہ لوگوں کو دین سے نکال رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے جب کسی کا کفر بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے قادیانی کافر ہے، تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مولوی کسی کو مسلمان نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ لوگوں کو کافر بنانے میں کھڑے ہیں۔ حالانکہ علماء نے ہزاروں مثالیں لکھی۔ ایک آدمی بیمار تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا آپ کو یہ بیماری ہے، تو آپ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا ڈاکٹر نے اسے بیماری لگائی، بلکہ اس نے بیماری بتا کر علاج شروع کر دیا۔ نبی کا وارث جب کوئی بات بتاتا ہے تو وہ کفر اور بیماری بتانے کے بعد علاج بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک شخصیت گزری ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب، ان کے دل و دماغ میں ایک بات تھی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں چاہتا ہوں جب میں بوڑھا ہو جاؤں، میری موت کا وقت ہو، مجھے مدینہ میں دفن کر دیا جائے۔ تو وہ مدینہ میں اپنے پیر کے پاس پہنچے اور وہاں انہوں نے وقت گزارنا شروع کیا کہ شاید میری موت آ جائے اور میں مدینہ میں دفن ہو جاؤں۔ لیکن پھر تاریخ لکھنے والے یوں لکھتے ہیں، حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب کے ایک پیر ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے فرماتے ہیں آپ برے صغیر ہندوستان کو چلے جائیں، وہاں ایک فتنہ کھڑا ہوگا اور اس فتنے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا۔ پھر جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب یہاں تشریف لائے، قادیانیت کا فتنہ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ پھر جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو سید پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے جو آدمی بھی دنیا میں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتا ہے، اس آدمی کے پیٹھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج ایک مسلمان